والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، ام یقولون، کیا وہ کافر کہتے ہیں، شاعر، شاعر ہے، نتربص، ہم انتظار کر رہے ہیں، بہ، اس کے لیے، ریب المنون، موت کا، قل، آپ کہہ دیجئے، تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم، تو بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ احباب گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اہل مکہ نبی علیہ السلام کے اس منہج کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ روک دینا چاہتے تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی مستند اور مضبوط دلیل نہیں ہے کہ جس سے ہم قرآن کا رد کر سکیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی شخصیت کو نشانہ بنایا۔ اور یہ انسان کی عادت ہے کہ جب یہ لاجواب ہوتا ہے، دلیل کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو یہ کردار کشی پر اتر آتا ہے، یہ اپنے سامنے والے کے کردار پر چھینٹے اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اس پاکیزہ شریعت میں، اس مطہرہ شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے تہمت کو، بہتان کو، دروغ گوئی کو اور کسی کے متعلق جو ہے وہ غیبت اور چغلی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منہج تھا وہ اس پورے عرصے میں یہی رہا کہ کسی طریقے اہل مکہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھاتے اور بدلے میں ان کی جفائیں سہتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف یہ کہا کہ یہ نجومی ہے، یہ جو مستقبل کی بات کرتا ہے تو اس کے پاس ایسے ہی ستاروں کا علم ہے جیسے نجومیوں کے پاس ستاروں کا علم ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیوانگی کی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جو ہم نے پہلے کبھی اپنے آباء و اجداد سے بھی نہیں سنی۔ یہ کہتا ہے آباء و اجداد بھی غلط ہو سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارے بڑے، بھلا وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنی ساری زندگی علم کے لیے اور تجربے کے ساتھ ملکوں شہروں پھر کر تجارت کر کے انہوں نے اپنے بال سفید کیے، اور یہ آج کا جوان کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ حق پر نہیں تھے، وہ غلط تھے۔ تو یہ اجداد پرستی ان کے اندر بہت تھی، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، تو اس لیے کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں یہ دیوانوں کی باتوں کی طرح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تیسری بات بھی وہ کہتے تھے، ام یقولون شاعر، کیا یہ اسے شاعر سمجھتے ہیں؟ کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شاعر کے درجے میں رکھ رہے ہیں؟ کل ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر تو ایک نجومی کو دیکھو تو وہ تو ستاروں کی چال کے اندر دن رات غور و فکر کرتا رہتا ہے، ستارے کیسے چل رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس طلب میں رہتا ہے کوئی اس کو ہاتھ کی لکیریں دکھائے، زائچے بنوائے، فال نکلوائے، جبکہ اللہ کے رسول نے خود ایسا کوئی کام کبھی نہیں کیا۔ اور مجنون ہے تو مجنون کو دیکھو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھو، مجنون کو اپنی اونچ نیچ کا ہی نہیں پتہ، اور اللہ کے رسول
ایسی پاکیزہ شخصیت والے ہیں کہ مکے کے لوگ کردار کی گواہی تو دیا ہی کرتے تھے۔ اب تیسری بات تھی کہ یہ شاعر ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک لمبا واقعہ پیچھے آتا ہے کہ مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کس طریقے سے اس کا کیا رد کریں۔ ایک نے کہا کہو کہ یہ کاہن ہے، نجومی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اس کو یہ کاہن کہہ دو، نجومی کہہ دو۔ نجومی کہنا شروع کر دیا تو ایک بابا ان میں سے کہنے لگا، غالباً اس کا نام ولید تھا، اس نے کہا یارو ہم نے نجومیوں کو دیکھا ہے، محمد ویسی حرکتیں نہیں کرتا، ویسی باتیں نہیں کرتا، اس کی تو باتیں بڑی صاف ستھری، اور ایک بات جو شروع ہوتی ہے وہ اپنی بات کو پوری طرح بیان کرنے پر قادر ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے نجومی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بات سچی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ صبح کے سورج کی طرح واضح ہو جاتی ہے پوری، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روکتا، تو یہ نجومی نہیں ہے، کچھ اور سوچو۔ تو لوگوں نے کہا پھر ہم اس کو دیوانہ کہہ لیتے ہیں، مجنون کہہ لیتے ہیں، مجنون کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کہنے لگا کہ ہم نے مجنون لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جن کو دورے پڑتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، ہاتھ پیر ان کے مڑ گئے ہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تو ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اگر ہم نے ان کو مجنون کہا تو لوگ کہیں گے دیکھو کیسی عقل والے لوگ ہیں، اچھے بھلے آدمی کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ نجومی کو اور دیوانے کو بھلا کوئی اتنی اہمیت دیتا ہے؟ اتنی ہے، سارے کہتے ہیں اچھا دیوانہ ہے، اللہ لوگ ہے، لگا ہے جہاں لگا رہنے دو۔ نجومی کے بارے میں ہم کہتے ہیں بس بیٹھا ہے جی، لگا ہے اپنے کام میں۔ اللہ کے رسول کی دعوت سے ان کو جو تکلیف تھی نا اصل، وہ یہ تھی کہ اس چودراہٹ کا خاتمہ ہو جانا ہے جو کئی ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، جس میں اللہ کی حاکمیت کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آ رہا۔ یہ اپنے عہدے کو، اپنی شہرت کو، اپنی کرسی کو، اپنی چودراہٹ کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ کہنے لگا چلو پھر اس کو شاعر کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، شاعر بھی اگر کہیں تو ہم نے شاعروں کا کلام بھی سنا، اس کے کلام کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی جو شاعروں کے کلام کے اندر ہوتی ہے۔ شاعر کبھی تو جو ہے وہ اتنے غم زدہ شعر کہتا ہے کہ حقیقت کچھ کی کچھ ہوتی ہے اور بندہ کچھ سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ شاعر جو ہے وہ اپنے تخیل میں کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے، اور اس کی باتیں ہوائی باتیں ہوتی ہیں، اس کی باتیں پڑھی لکھی بات نہیں ہوتی، اس کی بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہوا میں اس نے تیر چھوڑ دیا اور لوگوں نے اس کے اوپر واہ واہ اور بلے بلے کہنا شروع کر دیا۔ الفاظ ہی ہیں نا، الفاظ کا ہیر پھیر کیا، کافیے ردیف ملائے، مقطع مطلع بنائے، اور یہ کہا دیکھو جی میں نے بڑی بڑی بحریں بنا لی، یہ شعر پوری غزل نظم نثر میں نے بنا دیا، تو میں تو بڑا چھا گیا ہوں۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے محمد کو یہ دیکھا ہے، اس کا کلام بھی سنا ہے، شاعروں کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ محمد الرسول اللہ جو بات کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی دیوانگی ہے، نہ کوئی جھوٹی بات ہے۔ اور اللہ نے تو سورہ یاسین میں یہ کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ نبی کو ہم نے شعر سکھایا نہیں، اور یہ نبی کی شان بھی نہیں کہ وہ شعر بولے، نبی کو اللہ نے شعر سکھایا بھی نہیں، ما علمناہ الشعر، ہم نے شعر سکھایا ہی نہیں ہے، وما ينبغي له، اور یہ اس کی شان کے لائق بھی نہیں کہ وہ شاعروں کی طرح شعر بولتا رہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نصیحت اور بار بار پڑھی جانے والی واضح کتاب ہے جو اتاری گئی ہے۔ لیکن ہوا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یقولون شاعر، انہوں نے کہا کیا یہ شاعر ہے؟ تو جب یہ تینوں باتیں نہیں نہ مان سکے، کاہن بھی نہیں ہے، دیوانہ بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا بابا جی آپ ہی بتائیں پھر ہم اس کو کیا کہیں؟ تو اس نے کہا اس کو نا جادوگر کہو۔ جادوگر کیسے کہو؟ کہ اس نے خاندان توڑ دیے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، اولاد کو والدین کے خلاف کھڑا کر دیا ہے، تو یہ جادو کرتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ جادو ہے، کوئی گدڑ سنگی اس کے ہاتھ میں معاذ اللہ آ گئی ہے،
جس کی وجہ سے یہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول کو جو ہے وہ جادوگر کہنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا رد بھی کیا کہ اگر یہ جادو ہی ہے تو پھر تم بھی اس قرآن کے جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ تم اس کو کہتے ہو یہ قرآن جو ہے جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، تو چلو تم بھی بنا لو، تمہاری زبان میں اترا۔ لیکن وہ عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے اور کمزور ہو گئے، اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تم اس چیز کے اندر اگر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو پھر تم اللہ کے علاوہ سارے لوگوں کو، اپنے مددگاروں کو جمع کر لو اور اس قرآن کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی نہیں کر سکتے، نہ کبھی کر سکو گے، تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو یہ کہا۔ یہاں یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول کی کردار کشی کی گئی، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا گیا، مگر آپ علیہ السلام نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ کے رسول اپنی بات کی دعوت دیتے ہی رہے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ لوگ تو نہیں مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں اب لوگوں کی اصلاح کا کام ہی نہیں کروں گا، یہ نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ تو ہم پر بھی یہ لازم ہے، اگر ہم کسی کو اللہ کے دین کی بات بتاتے ہیں، وہ اڑ جاتا ہے تو کیا ہوا اڑ گیا، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرا بھائی ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو ہدایت دے۔ آپ اس کے لیے محنت تو کریں، ایک بار، دو بار، تین بار بندہ اگر اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو پھر تو میرا بھائی ہم ساری جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ بندہ کاروبار میں ایک دوسرے کی جرتا ہے نا، برداشت کرتا ہے، تو بندہ دین کے معاملے میں جہاں اللہ کے ہاں وہ نوکری کر رہا ہے، اللہ کا ملازم بنا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام محنت کر رہے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ تو ایک تو یہ سبق ملا کہ اپنے منہج کو چھوڑنا نہیں ہے لوگوں کی باتیں سن کر۔ کیا ہوگا اگر لوگ باتیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ قرآن یاد کرنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے، حفظ کرنے بیٹھے نا تو بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو تفسیر کا معاملہ نا، اس کا معنی، اس کا مفہوم، یہ جو ہے وہ بہت وزنی چیز ہے، یہ بہت وزنی چیز ہے۔ جب اللہ کے رسول پر وحی اترتی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو شدید ٹھنڈ میں پسینہ آ جاتا تھا۔ اس کی جو عظمت ہے وہ بہت بلند ہے۔ اللہ نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات نازل کریں گے، ہم ایک وزنی چیز آپ کی طرف اتاریں گے۔ اور یہ قرآن ایسی چیز ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ چلے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس قرآن کو اللہ نے اگر کسی پہاڑ پر پیش کیا ہوتا نا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جاتا، ہل جاتا اپنی جگہ سے، تو دیکھتا اسے کہ وہ گر پڑا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کہتے ہیں کہ زمینوں نے، آسمانوں نے اور پہاڑوں نے اللہ سے معذرت کر لی، اللہ ہم اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ انسان نے اس کو اٹھا لیا، لیکن انسان بھی اگر اس کا حق نہیں ادا کرتا تو انسان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ قرآن یاد کرنا آسان ہے اور اس کا سمجھنا، اس کے لیے زندگی کھپانی پڑتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جو درد سہا ہے نا، جو آپ نے قربانی پیش کی ہے، جو ہم آسانی سے مسجد میں بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، اذان ہم دے لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لاؤڈ سپیکر کھول رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ تھی مکہ کی زندگی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ اذان تو ویسے کبھی ہوئی نہیں تھی اس جگہ پر، کبھی اذان نہیں دینے دی گئی، نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، کیا کیا ظلم ہو رہا تھا۔ اور پھر یہ جو ذہنی اذیت تھی، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، اور کہہ کون رہا ہے؟ اپنے رشتہ دار۔ ابو لہب اللہ کے رسول کا سگا چچا تھا، لیکن ہوا کیا؟ نہیں ساتھ دیا اللہ کے رسول کا۔ تو اللہ نے کہا نتربص بہ ریب المنون، کافر مشرک کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کب اس کی رگ کٹ جائے۔ ریب کا جو لفظ ہے نا، یہ عام طور پر تو شک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ریب جو ہے وہ ایک ایسے حادثے کو کہتے ہیں
ایسے واقعے کو کہا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی خیر یا کوئی شر حاصل ہو جائے. سمجھ آتی ہے بات؟ اور جو لفظ ہے المنون، منون کہتے ہیں رسی کو، منون کہتے ہیں رسی کو. تو یہاں پر ترجمہ انہوں نے لکھا ہے حوادث زمانہ، یعنی زمانے کے دنوں کے کوئی حادثات جو ہیں وہ اس بندے کے اوپر محمد الرسول اللہ پہ آ جائیں تو ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ کافر اکٹھے ہو کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، تو ایک کافر کہنے لگا چھوڑو پرے، جیسے پہلے شاعر مر کھپ گئے اسی طرح اس کا بھی یہی انجام ہوگا معاذ اللہ. تو یہ اس کی بات کہہ رہے تھے نتربص بہ ریب المنون، ہم تو اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دلوایا، قل تربصوا، آپ کہیے ان کو تربصوا، ٹھیک ہے انتظار کرو انتظار، اگر تم انتظار ہی کر رہے ہو نا میرے مرنے کا، فإنی معکم من المتربصین، تو میں بھی تمہارے ساتھ پھر انتظار کرتا ہوں. یہ جواب ہے پوری برابری کا، یہ جواب دیا پوری برابری کا، لیکن اس کا یہ تاثر نہیں ہے کہ جی انہوں نے مر جانا میں نے نہیں مرنا، یا میں نے مر جانا انہوں نے نہیں مرنا. یہ تاثر نہیں ہے، بلکہ یہ تاثر اس جواب میں اللہ نے دلوایا ہے کہ ٹھیک ہے مرنا تم لوگوں نے بھی ہے، مرنا میں نے بھی ہے، مسلمانوں نے بھی مر جانا ہے، کافروں نے بھی مر جانا ہے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ تو جب انجام دیکھا جائے گا تب پتہ لگ جائے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون قیامت کا انتظار ہے اللہ سے ملاقات کے لیے کر رہا تھا اور کس کی قیامت اس کے اوپر ڈھائی جا رہی تھی. تو یہ بات ہے. یہاں اس آیت نمبر 30 سے لے کر سورت کے اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے 15 اعتراض ذکر کیے ہیں. کتنے اعتراض؟ 15. اور 15 کے 15 شروع ہوں گے ام کے لفظ سے، ام یقولون. اب دیکھیے آگے ام تأمرہم، پھر اس سے اگلی آیت میں ام یقولون، پھر اگلی سے اگلی آیت ہے ام خلقوا. تو ام کا جو لفظ ہے نا یہ بار بار آئے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ 15 اعتراض ہوں گے کافروں کے اور اللہ 15 کے 15 کے جواب دے گا. جیسے انہوں نے یہاں پر اعتراض کیا کہ کیا یہ شاعر کا کلام ہے یا یہ شاعر ہے، اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ جواب خود اس کے اندر موجود ہے. یہ سارا قرآن اس بات کا جواب ہے کہ اگر یہ شاعر ہوتا تو پھر تو اس کی ایک بات کچھ ہوتی، دوسری بات کچھ ہوتی. یہ ساری شروع سے لے کر اینڈ تک ایک ہی بات کرتا. سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ پھر اسی طرح جو ہے وہ یہ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، جو انہوں نے دوسری بات کہی کہ نتربص بہ ریب المنون، ہم تو اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دلوایا. کہیے ان سے کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو پڑھ لیجیے. ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.